السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں اگر آپ سے غلطی ہو جائے یا آپ سے بھولے سے کوئی واجب ترک ہو جائے یا آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے تو آپ سجدہ سہو کیسے کریں گے؟ آج میں آپ کو سجدہ سہو کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ کافی لوگوں نے سوال کیا ہے کہ نماز کے اندر اگر سجدہ سہو لازم آ جائے تو سجدہ سہو کیسے کریں گے اور سجدہ سہو کر کے کیسے اپنی نماز کو مکمل کریں گے؟ آج میں آپ کو بہت ہی آسان لفظوں کے اندر سجدہ سہو کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سجدہ سہو کیسے واجب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر نماز کے اندر واجبات میں سے کوئی بھولے سے واجب چھوٹ جائے تو آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ نماز کے اندر اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑ دیا، پھر آپ چاہے نماز کے آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز مکمل تصور نہیں کی جائے گی، بلکہ سجدہ سہو اسی صورت میں آپ کا قابل قبول ہے جب آپ سے غلطی بھول چوک سے ہوئی ہے۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر کوئی غلطی کی ہے، جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑا ہے، تو آپ کی نماز بالکل نامکمل ہے، آپ کو اپنی نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ نماز کے واجبات تو بہت سارے ہیں، ان کی تعداد ہم اگر یہاں پر شمار کرنے لگ جائیں تو یہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا۔ ہم مثال کے طور پر ایک دو مثالیں سمجھتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن کے اندر آ جائے۔ مثلا 4 رکعتوں والی نماز کے اندر پہلا قاعدہ یہ واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے بھولے سے پہلا قاعدہ چھوڑ دیا اور تیسری رکعت کے لیے وہ کھڑا ہو گیا تو اب اس نے یہ سجدہ سہو، اس نے یہ واجب چھوڑ دیا اور اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو گیا۔ اسی طریقے سے دوسری مثال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے واجب کے اندر تاخیر کر دی یا مقدم مؤخر کر دیا واجب کو تو بھی اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پہلے پڑھنا، اس کے بعد سورت ملانا پہلی 2 رکعتوں کے اندر یہ واجب ہے۔ کسی شخص نے پہلے سورت پڑھ لی، اس کے بعد سورت فاتحہ پڑھی تو یہ اس نے واجب کے اندر تاخیر کر دی اور اس کو مقدم و مؤخر کے اندر وہ شامل ہو گیا۔ مقصد یہ ہے کہ واجبات کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی اور واجبات کو تاخیر کرنے کی وجہ سے بھی اور واجبات کو مقدم کرنے کی وجہ سے اور واجبات کو 2 مرتبہ ادا کرنے کی وجہ سے بھی سجدہ سہو انسان کے اوپر لازم آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر الحمد شریف پڑھنا یہ واجب ہے، کسی شخص نے بھولے سے الحمد شریف کو 2 مرتبہ پڑھ لیا تب بھی اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کسی شخص نے ایک نماز کے اندر 2 یا 3 واجبات بھولے سے چھوڑ دیے اور اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو گئے تو کیا اب 2-3 واجب چھوٹنے کی وجہ سے اس کے اوپر سجدہ سہو بھی 2-3 لازم ہوں گے یا ایک ہی وہ سجدہ سہو کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک نماز کے اندر اگر آپ سے 1 واجب چھوٹ جاتا ہے، 2 چھوٹ جاتے ہیں یا 5 چھوٹ جاتے ہیں، پھر بھی آپ اپنی نماز کے آخر میں ایک ہی سجدہ سہو کریں گے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ جس نمازی کی نماز کے اندر سجدہ سہو لازم ہو گیا ہے، اگر وہ ابتدائی رکعتوں کے اندر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ اپنی نماز جاری رکھے گا۔ اگر وہ 4 رکعت والی نماز ہے تو 4 رکعتیں مکمل کرے گا اور نماز کے آخر میں جب وہ قعدہ اخیرہ کے اندر بیٹھے گا تو قعدہ اخیرہ کے اندر بیٹھ کر التحیات مکمل کرے گا، التحیات للہ۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر دائیں طرف سلام پھیر لے گا۔ سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں چلے جائے گا، تکبیر کہتے ہوئے سجدے کی جو تسبیح ہیں وہ بھی کہے گا، اور 2 سجدے جو عام طور پر نماز کے اندر کیے جاتے ہیں اسی طریقے سے 2 سجدے مکمل کرے گا اور پھر التحیات کے اندر بیٹھ جائے گا۔ التحیات کے اندر بیٹھ کے پھر تشہد پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، دعا پڑھے گا اور دائیں اور بائیں طرف سلام پھیر لے گا۔ یہ سجدہ سہو کا آسان طریقہ ہے۔ اب اس کی نماز مکمل ہو گئی اور سجدہ سہو بھی ادا ہو گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ سمجھ گئے ہیں چینل کو لائک بھی کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔